الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں استاد محترم حکیم حافظ محمد اسماعیل صدیقی صاحب کا مشکور بھی ہوں اور ان سے پیش کی معذرت خواہ بھی ہوں کہ مجھے اپنی بات کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ بیان کرنا پڑے گا لازمی، کیونکہ ڈائریکٹ اگر صرف غذائیں بتانی ہوں کہ یہ جی عضلاتی غذائیں یہ ہیں، الحاقی غذائیں یہ ہیں، تو وہ غذائیں تو ہر طرح کی موجود ہیں اور آسانی سے صرف میں گھیا، کدو، ٹنڈا، مولی، شلجم اور بھنڈی، اروی کہہ کے ٹاپک ختم کر سکتا ہوں کہ جی یہ غذائیں ہیں، لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے سابقہ پروگرام کے اندر کافی ساری الحاقی مادے اور اعصابی مادے کے اندر فرق کی بات کی تھی۔ ہم نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ جو 4 طرح کے ٹیشوز ہیں، مسکولر ٹیشوز، کنیکٹیو ٹیشوز، نرو ٹیشوز اور ایپیتھیلیل ٹیشوز، اس میں سے جو 2 ہم نے ٹیشوز اٹھائے تھے، اعصابی خلیے اور الحاقی خلیے، ہم نے ان کے فرق کو واضح کیا تھا کہ دماغ و اعصاب کے تابع جو ہیں وہ ہمارے اعصابی خلیے ہیں اور ان کے اندر معلومات یعنی کہ خبر رساں احکامات کی ترسیل ہوتی ہے، پیغامات کا آنا اور جانا وہ اعصابی خلیوں کے ذمے ہے، اور جتنی بھی جسم کے اندر بھرتی کا کام ہے یا ان کو سپورٹ کرنے کا کام ہے، ان کو کنیکٹ کرنے کا، جوڑنے کا کام ہے، وہ ہم نے کہا تھا کہ کنیکٹیو ٹیشوز کے ذریعے ہے۔ کنیکٹیو ٹیشوز کیا ہیں؟ ہم نے آج اپنے اس سبق کو اسی طرح آگے لے کے چلنا ہے۔ پہلے ہم نے الحاقی مادے کے اندر ہی کافی ساری بیماریوں کا بھی ذکر کیا تھا کہ فریکچر کی بیماری ہو جاتی ہے، آسٹیو آرتھرائٹس ہو جاتا ہے، ریموٹائڈ آرتھرائٹس ہو جاتا ہے، ایک جگہ الحاقی مادے کی کمی سے مرض ہو رہا ہے، ایک جگہ الحاقی مادے کی زیادتی سے ہو رہا ہے، کارٹیلیج کی ہم نے بیماریاں بتائی تھیں۔ تو سابقہ پروگرام میں ہم نے اسی طرح ایکنی، ایگزیمیا، سورائسس، اس طرح کی کافی ساری چیزیں جو تھی واضح کی تھی کہ الحاقی مادے سے کب ہو جاتی ہیں اور الحاقی مادے کی کمی سے کیوں ہو جاتی ہیں۔ تو آج کا جو موضوع تھا وہ تھا حیاتی اور الحاقی خلیوں کی غذاؤں اور دواؤں میں بنیادی فرق۔ تحقیقات فارماکوپیا کے صفحہ نمبر 47 پر 2 صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ حیاتی اعضاء ہے کیا؟ ہم نے ہر دفعہ پڑھا ہے کہ ایسے اعضاء جن سے انسانی زندگی کی بقا قائم ہو۔ زندگی اور بقا کا قیام جو ہے وہ فعلی یعنی کہ حیاتی اعضاء کے ذمے ہے۔ اسے ہمیں کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ دل ہے، وہ دماغ ہے اور وہ جگر ہے۔ پھر مزید اس کے ہم بتاتے ہیں کہ دل کے قائم مقام جو اس کی شریانیں اور وریدیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ عضلات ہیں، دماغ کے تابع جو ہیں وہ نروز ہیں، اور جگر کے تابع جو ہیں وہ غدد یعنی کہ مخاطی جھلیاں ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم نے کنیکٹیو ٹیشوز کی بات ہی نہیں کی۔ سوال ہمارے پاس آتا ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ حیاتی اور الحاقی خلیوں کی غذائیں کیا ہیں تو خلیہ کیا ہے؟ خلیہ کے حوالے سے کافی ساری بات ادھر ہوئی۔ صابر رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کیا بڑھاپا قابل علاج ہے؟ اس کے صفحہ نمبر 445 پر صابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلیے میں زندگی کے تمام لوازمات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، خلیہ اپنی حیات قائم رکھتا ہے جس کے لیے وہ تغذیہ اور تسنیم اور نشو و نما پاتا ہے۔ نمبر 2، خلیہ اپنے تولد و تناسل کو قائم رکھتا ہے جس کے لیے اس میں نشو و نما، ارتقاء اور ٹوٹ پھوٹ جاری رہتی ہے۔ تیسرا، خلیہ اپنے خاص کام کرتا ہے یعنی کہ اپنے اندر خاص غذا کو جذب کرتا ہے اور باقی خاص قسم کے مواد جتنے ہوتے ہیں ان کو اخراج بھی کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں ہم کہیں تو خلیہ تغذیہ، تصفیہ، تنمیہ اور تولد و تناسل کا کام کرتا ہے۔ جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، سانس کا اخراج بھی کرتے ہیں اور اپنی جیسی نسل کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جسم کے اندر غذا کے تغذیے کا کام کرتے ہیں۔ پھر صابر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو مزید میکنزم کے طور پر سمجھایا ہے کہ ایک خلیہ جس طریقے کی غذاؤں کو اپنے اندر سے، جسے ہم کہتے ہیں کہ فالتو مواد کو جو اخراج کرتا ہے وہ دوسرے خلیے کی غذا بنتا ہے۔ اس کے خلیے کا فالتو مواد اس خلیے کے لیے فالتو ہے، لیکن وہ جسم کے اندر کوئی چیز فالتو نہیں ہے، وہ دوسرے کا انجذاب یا اس کی غذا بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہوتا ہے۔
آسان الفاظ میں ہر انسانی سیل میں تغذیہ، تصفیہ، تنقیہ، تولد و تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ ہر حیاتی عضو میں ساخت کے لحاظ سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، اور جن کی تفصیل جو ہے وہ کتب کے اندر موجود بھی ہے۔ صابر رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے سوزش و آرام کے اندر اس کے حوالے سے فرمایا ہے کہ خلیے جو ہوتے ہیں وہ نوک در نوک بھی ہوتے ہیں، پہلو بے پہلو بھی ہوتے ہیں، اور شاخ در شاخ بھی ہوتے ہیں، اس طرح وغیرہ وغیرہ اس کی کافی ساری قسمیں ہیں۔ جیسے ہم نے اپنے سابقہ پروگرام کے اندر جو ہے ایپیڈوز، ٹیشوز وغیرہ الحاقی مادے کی پوری تفصیل سے بات کی تھی۔ تو الحاقی اعضاء ہیں کیا؟ ہم نے بھی سابقہ پروگرام میں الحاقی مادے کی کمی اور زیادتی سے ہونے والے امراض کو جب خصوصاً ذکر کیا تھا، ہم نے اس کے فوائد بھی بتائے، اس کے نقصانات بھی بتائے۔ تو کئی دوستوں نے تو یہ سمجھا کہ شاید جسم کے اندر سب سے پہلے اور کچھ پورا کیا جائے یا نہ کیا جائے، الحاقی مادہ پورا کیا جائے۔ استاد محترم حافظ محمد اسماعیل صدیقی صاحب کا بھی یہی سوال تھا کہ کیسے کنفرم کریں کہ اعصابی غذائیں کون سی ہیں، عضلاتی کون سی ہیں، تو الحاقی غذائیں کون سی ہیں۔ اس سوال نے تو مجھے بھی تھوڑا پریشان کیا، کتابوں کو کھنگالا کہ کہیں سے کوئی عبارت مل جائے کہ ہم نے تو عضلاتی اغذیہ بھی پڑھ لی کہ یا تو وہ کھٹی ہوتی ہیں یا کڑوی ہوتی ہیں، ہم نے غدی غذاؤں کے بارے میں پڑھا کہ وہ یا تو نمکین ہوتی ہیں یا چرپری ہوتی ہیں، اعصابی غذاؤں کے بارے میں پڑھا کہ وہ یا تو پھیکی ہوتی ہیں، کسیلی، یا پھر میٹھی ہوتی ہیں۔ تو اس میں الحاقی مادہ کہاں گیا؟ پھر اس کے لیے ہم نے تحقیقات علاج بالغذاء صفحہ نمبر جو ہے 636 میں صابر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر پڑھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان تو 3 چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا جسم، ایک اس کا نفس، اور تیسری اس میں روح۔ جس میں انسان پھر 3 چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کے بنیادی اعضاء، ایک حیاتی اعضاء، اور پھر ایک خون۔ بنیادی اعضاء کو صابر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بیسک آرگن ہے، بنیاد ہے، ڈھانچہ ہے، سپورٹ فراہم کرتا ہے، بھرتی کا کام کرتا ہے، ہر طرح کے فعلی اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے، کہیں نظر آ جاتے ہیں، کہیں وہ نظر نہیں آ رہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر اندر گہرائی تک گئے ہوئے ہیں۔ لیکن دنیا جہان کی کوئی غذا، کوئی بھی بیج، کوئی پھل، کوئی سبزی اگر اٹھائیں گے نا تو اس کے اندر 4 چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے اندر گرمی، سردی، خشکی، تری، یہ سب مادے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن طب قدیم سے ہی آج تک کسی بھی غذا یا دوا کو اس کی 2 جو زیادہ کیفیات ہوتی ہیں نا، جس کو ہم زیادہ کیفیات کی بنیاد پر کہ گرمی سردی یا گرمی خشکی، یا سردی تری یا سردی خشکی، اس کی بنیاد پر ایک مخصوص مزاج سے جان لیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ باقی دوسرے عناصر موجود نہ ہوں، اس کے اندر وہ دوسری کیفیات موجود نہ ہوں، کم و بیش موجود ہوتی ہیں، سب میں موجود ہوتی ہیں، چاہے وہ حیوانی اغذیاء ہوں، نباتاتی ہوں یا جماداتی ہوں، یہ سب میں موجود ہوتی ہیں۔ تو بنیادی اعضاء جن سے انسان کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، صابر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بھی 3 طرح کے ہیں۔ ایک بار بار ہم نے ذکر کیا ہڈیاں ہیں، دوسرا اس میں رباط لیگمنٹس ہوتے ہیں، تیسری اس میں اوتار جسے ہم ٹینڈنس کہتے ہیں۔ اور یہی تحقیقات صابر رحمۃ اللہ علیہ نے امراض و علامات صفحہ نمبر 530 پر تھوڑے سے اور انداز میں بھی بیان کی ہیں، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ان کے سٹرکچر، ان کی ساخت کے بارے میں یہ تو ہم پہلے اپنے سابقہ لیکچر میں بات کر چکے تھے پچھلے پروگرام میں۔ اب ان الحاقی سیلز کی غذا کیا ہے؟ صابر رحمۃ اللہ علیہ نے اعصابی غذائیں بتا دی ہمیں، عضلاتی بتا دی، غدی بتا دی، غذائیں تو اب سب بتا دی ہیں، لیکن الحاقی مادے کی غذا کا سوال ابھی بھی الجھا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ پھر ڈھونڈا کہ خون تو غذا سے بنتا ہے، ماڈرن میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ خون غذا سے بن رہا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے اس میں الحاقی مادہ بھی موجود ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات یہ کی، ماڈرن میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے کہ انسان 4 انسجا، 4 ٹیشوز کا مرکب ہے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ انسان 4 طرح کی خلیوں سے مل کے بنا ہے، لیکن ہم نے ڈھونڈ لیا کہ اس کی غذا یہ، اس کی غذا یہ ہے، تو اس کی پہچان کیسے کریں کہ خون کے اندر جو موجود الحاقی مادہ ہے اس کی غذا کیا ہے؟ سب ماڈرن میڈیکل سائنس نے تو کہا ہے کہ خون کے اندر الحاقی مادہ شامل ہے، لیکن اس میں وہ جو ریشے ہیں، فائبرینز ہیں، فائبر ہے، وہ نہیں ہے، لیکن الحاقی مادہ ہے۔ پھر ایک جگہ پر انہوں نے کہا کہ اس کے اندر موجود جو سالٹس ہیں، جو عناصر ہیں، جو 14 سے 15 کی 14 کہیں جگہ پر 16 لکھے ہوئے ہیں کہ اس میں فولاد بھی ہے، چونا ہے، میگنیشیم ہے، کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، اتنی ساری چیزیں ہیں، یہ الحاقی مادے ہی کی ایک شکل ہے۔ تو صابر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ چیزیں جو ہیں جب پھر دوبارہ ڈھونڈی تو اس کی ماہیت، خون کی ماہیت کو دیکھا، تو صابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خون تو مرکب ہے کن چیزوں کا؟
کہ رطوبت یعنی کہ اس میں جو لطیف بخارات گیسز کی صورت میں، رطوبت لیکوڈ کی صورت میں، حرارت جو ہے وہ ہیٹ کی صورت میں۔ پھر صابر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بڑھاپا قابل علاج ہے اس کے صفحہ نمبر 464 پر فرماتے ہیں کہ انسان جو غذا کھاتا ہے وہ سب سے پہلے معدے میں جاتی ہے، معدے میں جانے کے بعد اس کا جو استحالہ ہوتا ہے اس سے کیلیوس اور کیموس جو بننا ہوتا ہے نا، وہ خام بلغم کی صورت کے اندر جو معدے اور آنتوں میں جگر کے اندر جا کے طبخ پا جاتا ہے یا اس کا استحالہ ہو جاتا ہے، تو وہ تو بن گیا ہے خون۔ لیکن اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جو غذا اس کے اندر کچی رہ جاتی ہے وہ بلغم بن جاتا ہے، جو زیادہ جل جاتی ہے وہ صدا بن جاتی ہے، اور صدا صفرا، اور جو اس کے اندر سے حرارت کے طور پر پیلی ہو کے علیحدہ ہو جاتی ہے وہ صفرا جو سالس ہوتے ہیں وہ بن جاتی ہے۔ تو انہوں نے خون، صدا، صفرا اور بلغم کو کیا، لیکن وہاں پر بھی مجھے الحاقی مادے کا جواب نہیں نظر آیا کہیں پر۔ پھر عناصر کی بات کی۔ اب الحاقی سیلز جو ہیں وہ ہم نے سمجھ لیے کہ وہ ان سے ہٹ کے ایک چیز ہے۔ کیا چیز ہے کہ ہم نے بار بار کہہ رہے ہیں کنیکٹیو ٹیشوز ہے۔ پھر صابر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے تحقیقات سوزش و آرام صفحہ نمبر 370 پر ملی، وہاں آپ لکھتے ہیں کہ نسیج الحاقی کو اس طرح سمجھ لیں کہ جسم انسان کی بنیادوں ہڈی و کری اور رباط و اوتار پر ہے، کہ نسیج الحاقی کو اس طرح سمجھ لیں کہ جسم انسانی کی بنیاد ہڈی و کری اور رباط اور اوتار پر ہے، ان پر اعصابی و غدی اور عضلاتی انسجا سے جو اعضاء بنتے ہیں، ان کے علاوہ جسم میں جو بھرتی ہوتی ہے وہ سب انسجا الحاقی سے ہوتی ہے۔ پھر جہاں تک احساس و حرکت اور اخراج رطوبت کا تعلق ہے، اس میں اس قسم کے کوئی اثرات و افعال اور فوائد نہیں پائے جاتے۔ اب یہاں پر انہوں نے اس کو بالکل علیحدہ کیا، جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ احساسات کا، پیغامات کا دماغ تک آنا اور اس کا قبول کرنا وہ نرو ٹیشوز، لیکن جہاں پر رطوبت تو ہے لیکن اس کے اندر سے اس طرح کی کوئی احساس یا حرکت کا کام نہیں ہے، وہ فلوئڈ جو ہے وہاں پر وہ الحاقی مادہ ہے۔ مزید پھر بتایا کہ گویا ان میں زندگی تو ہے، مگر انسانی زندگی میں جو دخل اعصاب و عضلات اور غدد کو حاصل ہے وہ انسجا الحاقی میں نہیں ہے، کہ عضلات وہ ہمیشہ حرکت ارادی یا غیر ارادی کوئی سی بھی ہو اس کو سر انجام دے رہے ہیں، اعصاب خبر رساں ہوں یا پیغام رساں ہو اس کو سر انجام دے رہے ہیں، غدد جسم کے اندر ہر طریقے کی تغذیہ تصفیہ کا کام کر رہے ہیں، غذائیت کا پہنچانے کا، استحالے کا کام کر رہے ہیں، اور اپنی متعلقہ جو بھی سیکریشنز جسم میں دینی ہے وہاں پہ غذا پہنچانی ہے اس کا کام کر رہے ہیں۔ اس کے اندر غدد جاذبہ اور غدد ناقلہ کے افعال موجود ہیں، لیکن ان کے اندر الحاقی مادے میں ایسا کوئی فنکشن نہیں، یہ صرف بھرتی کا کام کرے گا، جسم میں موجود ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں تحقیقات سوزش و آرام میں ہی صابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسجا الحاقی مادے میں زیادہ ہوتی ہے تو جسم میں خشکی اور خون میں گاڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ سب غذائیں اور دوائیں جو جسم میں خشکی پیدا کریں ان کا اثر جسم پر ضرور ہوتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جب کہ جی یہ فلاں ہم نے جو گوشت کھایا ہے ہم کہتے ہیں یہ عضلاتی ہے، لیکن ہم نے کیفیات میں یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی چیز خشک سرد یا خشک گرم ہوگی تو ان کی کیفیات کے حوالے سے ہر کیفیت کا اثر اس کے حیاتی عضو کے اوپر ضرور پڑے گا، کہ خشکی جہاں ایک اگر قلب و عضلات کے لیے اس کا حصہ بنے گی تو وہیں پر وہ ہڈی کری رباط کا حصہ بھی بنے گی، تحال کا حصہ بھی بنے گی، اور جو غدد و جگر کے اندر جہاں خشکی کی ضرورت ہے وہاں کا حصہ بھی بنے گی۔ اسی طرح حرارت اگر وہاں پر دل کو ضرورت ہے، اگر کوئی خشک گرم چیز کھانے سے تو وہ جہاں قلب و عضلات کا حصہ بنے گی وہ وہاں خون کے اندر کیمیائی خواص پیدا کر کے غدد و جگر کے مقوی ہونے کا حصہ بھی بنے گی۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد دنیا میں کوئی بھی عضلاتی غذائیں ہیں جس کے اندر عرضی مادہ یا کثافت والا مادہ موجود ہے، جب انسان کھاتا ہے تو عضلاتی خواص آنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عرضی مادہ جسم کے اندر الحاقی غذا ضرور بنتا ہے۔ چاہے وہ غدی غذائیں کھاتا ہے تو اس کی غدی غذاؤں کو کھانے کے بعد اس کا عرضی مادہ الحاقی مادہ ضرور بنتا ہے، اور وہ اس
طور پر جو اب تک میں نے جتنا پڑھا ہے یہ سمجھا ہے کہ اس کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ وہ بعد میں اپنے جیسے مزید اس غدی انسجا کو پیدا کروا سکے۔ اسی طریقے سے ہم کوئی اعصابی غذائیں کھاتے ہیں تو اس اعصابی غذاؤں کے اندر جو بھی اس کا عرضی یا کثافت والا مادہ ہے وہ جسم کے اندر اس کا جسم ضرور کثافت بناتا ہے۔ تو ہر طریقے کے یہ فعلی اعضاء جو ہم غذاؤں کی صورت میں، دواؤں کی صورت میں کھاتے ہیں تو وہ اپنی صورت کے اندر ایک تو دونوں کیفیات جو پیدا کرتے ہیں، اس کے علاوہ عرضی مادہ الحاقی مادے کی پیدائش کا سبب بنتا ہے۔ اعصاب، عضلات اور غدد کے افعال بگڑ جاتے ہیں جب عرضی مادہ یا الحاقی مادہ جسم میں زیادہ ہو جائے، خشکی بڑھ جاتی ہے، خون میں گاڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو جسم میں رطوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے، خون میں رکت پیدا ہو جاتی ہے اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ہڈیوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور جسم کی نشو و نما اور ارتقاء رک جاتی ہے۔ جو لوگ رقیق غذائیں صرف استعمال کرتے رہیں اور اس کے اندر کثافت والا مادہ موجود نہ ہو تو جسم کے اندر یہ بھرتی والے مادے کی کمی ہو جاتی ہے، چاہے آپ اس کو عضلاتی غذائیں دے رہے ہیں، چاہے آپ اس کو غدی غذائیں دے رہے ہیں، چاہے اعصابی دے رہے ہیں، لیکن اس میں اگر کثافت والا مادہ موجود نہیں ہوگا تو جسم میں جہاں پر اس کے قائم مقام اس مادے کی ضرورت ہے اس کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی اور جسم کا توازن بگڑ جاتا ہے اور اسی وجہ سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ تحقیقات المجربات کے صفحہ نمبر 87 پر صابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ زندگی تو نسیج الحاقی میں بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ خلیات بھی حیوانی ذرات سے بنتے ہیں جو زندہ اور حیات ہوتے ہیں، مگر اول تو ادنا قسم کے خلیات اور انسجا کہلاتے ہیں، جیسے طب یونانی میں صدا کا مقام ہے۔ اب صدا کو ہم غلط خلت نہیں کہتے یا یہ نہیں کہتے کہ یہ غیر اہم ہے۔ طبعی صدا کے جہاں فوائد بیان کیے گئے ہیں وہاں غیر طبعی صدا کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح جسم کے اندر ایک توازن حالت کے اندر الحاقی مادے کا ہونا صحت کی عکاسی کرتا ہے، اور اس کا توازن کے اندر زیادہ بڑھ جانا یا گھٹ جانا اعتدال سے یہ امراض کی صورتیں پیدا کرتا ہے، جو ہم نے اپنے سابقہ لیکچر میں کافی سارے امراض بتائے تھے۔ دوسرے، ان سے جو اعضاء بنتے ہیں ان میں حرکت حیات نہیں ہے اور نہ ہی اعضاء رئیسہ میں ان کا دخل ہے۔ پھر تحقیقات عادت شباب کے صفحہ نمبر 385 پر صابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنیادی خلیات میں اعصاب اور عضلات نہیں پائے جاتے۔ نسیج الحاقی کے عنوان سے وہاں پر جب دیکھا تو اس میں فرماتے ہیں کہ توجہ کریں کہ فرماتے ہیں کہ ان بنیادی خلیات کی بناوٹ لیسدار اور ریشے دار عرضی مادے سے ہوتی ہے۔ صابر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں تحقیقات عادت شباب صفحہ نمبر 385 پر کہ بنیادی خلیات میں ایک تو اعصاب اور عضلات نہیں پائے جاتے، پھر فرما رہے ہیں کہ بنیادی خلیات کی بناوٹ لیسدار اور ریشے دار عرضی مادے سے ہوتی ہے جو کہ خاکی مادہ کہلاتا ہے۔ اب جتنے بھی سیڈز ہیں یا غذائیں ہیں یا ہمارے پاس فائبر والی چیزیں ہیں یا ہم پھل کھا رہے ہیں جس کے ساتھ ان کے اندر عرضی مادے والے، جسے ہم سخت چھلکے کہہ دیتے ہیں، سیب ہے چھلکے سمیت کھایا جا رہا ہے تو بغیر چھلکے کے بھی کھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کچھ مغزیات ہم استعمال کرتے ہیں ان کے اندر بھی عرضی مادہ ہے۔ انجیر ہے تو اس میں بھی عرضی مادہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے اندر گرمی اور خشکی حرارت کا عنصر بھی شامل ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم کہتے ہیں ہم نے تو چلغوزہ کھایا ہے تو غدی غذا، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی عرضی مادہ ہے۔ وہ جگر کے غدد کے اندر جہاں پر عرضی مادوں کی کمی ہے، الحاقی مادے کی کمی ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور وہاں پر اس کو مندمل کرنے کی ضرورت ہے، وہ وہاں پر جا کر بھرتی کا کام کرتا ہے۔ اس کی ترکیب میں صابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی ترکیب میں کاربونیٹ اور فاسفیٹ آف لائم اور دیگر قسم کے نمکول کے ساتھ جن میں چونے کی خاصیت ہوتی ہے شامل ہوتی ہیں۔ یہی مادہ جب کمال کو پہنچ جاتا ہے تو ہڈیاں بن جاتی ہیں اور یہ مادہ مخلوقات میں بنیاد کا کام کرتا ہے۔ اب اس میں لیسدار غذائیں کون کون سی ہیں روزمرہ میں دیکھ لیں۔ ماش کی دال ہے، اس میں ہم مانتے ہیں کہ وہ اعصابی غذا ہے، لیکن اس کے اندر پھر یہ الحاقی خواص بھی موجود ہیں کیونکہ صابر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نشاندہی تحقیقات عادت شباب میں فرما دی۔
تو خبر رساں حکم رساں پیغامات کی جہاں ٹرانسپوریشن لینی ہے تو اس کو رقیق کر کے یا کوئی بھی ایسی اعصابی اغذیہ دے دی جائیں تو وہ صرف اور صرف اعصاب کو تیز کرتی ہیں، لیکن جہاں پر اس طریقے کی کثافت والی غذائیں دی جائیں گی تو وہ جسم میں پھر الحاقی مادہ بھی پیدا کریں گی۔ جیسے کہ آپ بھنڈی اگر کھلا رہے ہیں تو ایک لیسدار سبزی ہے، لیکن اسی طریقے سے اگر آپ مغز بھنڈی اگر کھلا رہے ہیں ہے اعصابی، مگر اس کے جو لیسدار مادے ہیں وہ جسم میں الحاقی مادے کو زیادہ بڑھاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے نا کتنی ساری مریضائیں آتی ہیں، ہم ان کو چاول بند کر دیتے ہیں۔ کیوں بند کر دیتے ہیں؟ جسم میں کیا بڑھا ہے؟ الحاقی مادہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو خواتین زیادہ سے زیادہ، حالانکہ یہ اعصابی غذا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی لیس زیادہ نقصان دے رہی ہوتی ہے، جسم کے اندر چونے کو بڑھانا شروع کر دیتی ہے، جسم کے خون کو گاڑھا کرنا شروع کر دیتی ہے، غلظت پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے، خون کے دوران کو جو رقیق ہو کے صفرا کے طبعی افعال کی وجہ سے باریک کیپلریز تک جانا چاہیے وہاں پر رکاوٹ کا سبب بنتی ہے، ہم رکوا دیتے ہیں نہیں کھانا، لیکن بعض اوقات پھر کھلاتے بھی ہیں، چٹپٹا بھی کھلاتے ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں جی کہ آپ نے چاولوں کے اوپر دیسی گھی اور شکر ڈال کے کھانا ہے، کسی کو کہتے ہیں جی دودھ چاول کھانا ہے۔ کیوں کھلواتے ہیں؟ جہاں حرارت بھی دینی ہے اور اعصاب کو بھی مضبوط کرنا ہے وہاں پہ دیسی گھی بھی ڈلوا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ میرا مضمون کافی بڑا ہے، باقی نماز کے بعد انشاءاللہ اگر استاد محترم کہیں گے تو آگے میں شروع کروں گا۔ تو صابر رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح تحقیقات عادہ شباب کے صفحہ نمبر 386 پر لکھتے ہیں کہ بچپن میں الحاقی مادہ جسم میں بہت کم ہوتا ہے، اس وجہ سے نسیج الحاقی میں سختی نہیں پائی جاتی اور بچے کی ہڈیاں اسی لیے نرم ہوتی ہیں۔ بچہ جیسے جیسے جوانی کی طرف بڑھتا جاتا ہے الحاقی نسیج یعنی کہ جو خاکی مادہ ہے وہ زیادہ اور سخت ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں اس قدر سخت ہو جاتا ہے جیسے لکڑی، جس کی بدولت اعضاء کے افعال میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسرے اس مادے کے بڑھ جانے سے مجرا و غیر مجرا یعنی کہ جو راستے ہیں، اب وہ طبعی راستے ہیں یا غیر طبعی راستے ہیں، ان میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان پر بڑھاپا غالب آ جاتا ہے، کیونکہ جب جن راستوں کے ذریعے غذا نے جانا ہے اور آنا ہے ان راستوں میں اگر رکاوٹ ہوگی تو وہ اپنے اس مطلوبہ مقام تک غذا کا تغذیہ جب ہو کر نہیں پہنچے گا تو وہاں کے عضو میں یا خلیات میں کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہاں پر رطوبات نہ پہنچ پانے سے اور جو رطوبات وہیں رہ چکی ہیں وہاں کھڑی رہ کر متعفن ہو جانے سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایسے مقامات پر جسم کے اندر خالص طبعی صفرا کو پیدا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح انسان پر جب بڑھاپا غالب آ جاتا ہے تو الحاقی مادے کی زیادتی اور سختی جسم کی نشو و نما اور ارتقاء کو روک دیتی ہے اور بڑھاپے کا باعث بنتی ہے۔ جب جسم میں یہ الحاقی مادہ یعنی کہ انسان کھا تو گوشت رہا ہے کہ طاقت دیتا ہے، لیکن وہ شوربے والے کے بجائے ہر وقت بھنا گوشت ہی کھا رہا ہے، تو جسم میں اگر ہم اس کے مسکولر ٹیشوز پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو مسکولر ٹیشوز بھی تبھی پیدا ہو سکتے ہیں جب پیچھے کوئی اعصابی خلیے بھی پڑے ہوں۔ ایک چیز تو یہ ہے، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہو جائے گی، کہیں اور نکل جائے گی۔ ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ انسان کو جسم کے اندر عضلاتی انسجا کے ساتھ ساتھ عضلاتی یعنی کہ خلیوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو فربہ کرنے کے لیے رطوبت بھی دینا بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو باقی کا مضمون نماز کے بعد انشاءاللہ کریں یا اگلے مہینے پہ ڈال دیں؟ ٹھیک ہے جی، فی الحال کے لیے ابھی اتنا، نماز کے بعد انشاءاللہ آگے یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ صابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان بنیادی خلیات کی بناوٹ لیسدار اور ریشے دار عرضی مادے سے ہوتی ہے اور جو کہ خاکی مادہ کہلاتا ہے۔ تو یہ صابر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہمارے پاس بہت بڑی ایک امپورٹنٹ ہنٹ ہے کہ جب کسی کے اندر بھی الحاقی مادے کی پیدائش ہوگی تو اس کے اندر یقیناً لیسدار یا ریشے دار عرضی مادے موجود ہوں گے۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ دوست صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا ہے کہ
انسان پر جب بڑھاپا غالب آ جاتا ہے تو اس کے اندر خشکی یا الحاقی مادے کی زیادتی ہو جاتی ہے، جسم کے اندر سختی بڑھ جاتی ہے، جسم کی نشو و نما جو ہوتی ہے اور اس کا جو ارتقاء ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، کیونکہ جو سختی اور یہ ٹھوس پن ہے وہ جسم کے اندر کے پھلنے پھولنے کو روک دیتا ہے۔ خلیات کی موت اور بڑھاپے کے حوالے سے تحقیقات عادہ شباب میں ہی صابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال کے بعد فعلی اعضاء جو ہیں وہ نئے خلیات کی پیدائش بند کر دیتے ہیں، کہ 55 سے لے کے بڑے ہونے تک فعلی اعضاء کے خلیے یعنی کہ عضلاتی ٹیشوز یعنی کہ مسکولر ٹیشوز، نرو ٹیشوز، ایپیتھیلیل ٹیشوز اور کنیکٹیو ٹیشوز یہ بڑھتے رہتے ہیں، لیکن 40 سال کے بعد اس طرح کے جو حیاتی اعضاء کے ٹیشوز ہیں ان کی بڑھوتری کا عمل تقریباً رک جاتا ہے، جو کہ ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی دو صابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تحقیقات عادہ شباب کے صفحہ نمبر 387 پر کہ ہماری تحقیقات یہ ہیں کہ الحاقی نسیج کے خلیات کی پیدائش موت تک جاری رہتی ہے اور یہی خلیات بنیادی ہیں، البتہ فعلی خلیات کی پیدائش بند ہو جاتی ہے، لیکن اگر بدن انسانی میں مناسب حرارت رہے تو بھی الحاقی مادے سے ایک طرف تو نئے فعلی خلیات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور دوسری طرف یہی حرارت الحاقی نسیج کو سخت نہیں ہونے دیتی۔ اور کافی ساری جگہوں پر دو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کی مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اگر الحاقی مادے کو کم رکھتے ہوئے جسم کے اندر طبعی حرارت اور طبعی رطوبت یعنی کہ جسے ہم حرارت غریزیہ اور رطوبت اصلیہ یا رطوبت غریزیہ کہتے ہیں اس کو بحال رکھا جائے تو جوانی تک لوٹ آتی ہے، بال اگر سفید ہو رہے ہوں تو وہ سیاہی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تحقیقات المجربات کے صفحہ نمبر 89 پر صابر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غدد جن کا مرکز جگر ہے غدی مخاطی انسجا کا مرکب ہے اور جسم میں ہر طرح کی غذا غدد اور غشائے مخاطی کے ذریعے ہی جسم کو ملتی ہے۔ جسم کے ہر عضو کو جس قسم کی بھی غذا درکار ہوتی ہے، چاہے اس سے عضلاتی خلیے بننے ہوں، چاہے نرو خلیے بننے ہوں، چاہے یہ ایپیتھیلیل خلیے بننے ہوں، یہ سارا تغذیے کا کام کرتے گلینڈز ہیں ہمارے جسم کے، یا ان کے قائم مقام جتنی بھی جھلیاں ہوتی ہیں، غشائے جنہیں ہم کہتے ہیں، غشائے مخاطی کہتے ہیں، وہ وہاں پر اس کام کو سر انجام دیتی ہیں۔ عموماً اس کی جگہ کے غدد اپنی بناوٹ سے اس جسم کی غذا تیار کر کے اور پختہ کر کے اس عضو کو دیتے رہتے ہیں۔ مثلاً جگر میں صفرا بنتا ہے تو عورتوں کے سینے میں دودھ بنتا ہے اور مردوں کے خصیوں میں منی بنتی رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ کافی قسمیں ہیں کہ ہر طرح کے غدد اپنی اپنی رطوبات جو اللہ پاک نے ان کے ذمے ایکسکریشنز کرنے کا نظام، ہارمونز ہیں یا ہارمونز نہ کہیں تو ہم انزائمز کہہ لیتے ہیں، تو ہر غدد کے ذمے ہے کہ وہ ان کا اخراج کرے۔ لیکن جسم میں جب الحاقی مادے کی زیادتی ہو جاتی ہے، اب فرنگی طب غیر علمی اور غلط ہے کہ صفحہ نمبر 249 میں صابر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر عنصر جسم کے کسی نہ کسی عضو کی غذا بنتا ہے۔ مثلاً کیلشیم اینڈ آئرن یعنی کہ چونا اور فولاد کا زیادہ حصہ عضلات کی غذا بنتا ہے، تو اسی طریقے سے جسم کے اندر آیوڈین، سلفر اور سالٹس یعنی کہ آیوڈین ہو گیا، گندک ہو گئی اور نمکیات وغیرہ، یہ زیادہ تر جگر و غدد کی غذا بنتے ہیں۔ باڈی کے اندر پوٹاشیم، میگنیشیم اور فاسفیٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر دماغ کا حصہ، دماغ و اعصاب کی مخصوص غذا بنتے ہیں، اور یہ ماڈرن میڈیکل سائنس مانتی ہے۔ غذا کے لیے سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ پروٹین جو ہے وہ دل اور عضلات کی غذا ہے، فیٹس جو ہیں وہ جگر اور دیگر غدد کی غذا ہیں، اور گلیسرین جو کہ زیادہ تر شکر اور نشاستہ یا کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل ہیں وہ جسم کے اندر دماغ و اعصاب کی غذا ہے۔ اب ہمیں حیاتی اعضاء کے غذاؤں کے بارے میں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارے جسم کی حیاتی غذائیں کون کون سی تھیں، وہ عضلاتی، اعصابی اور غدی تھیں، اور اب ہمیں الحمدللہ یہ بھی پتہ لگ گیا کہ الحاقی مادہ کس طرح کا ہوتا ہے، لیسدار ہوتا ہے، اور یہ جسم کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ سابقہ پروگرامز میں تو ہم نے ان کے اوپر بات بھی کر لی تھی۔ اب
ایک چیز جو پچھلے پروگرام میں کی تھی، تو بہت سارے دوستوں نے نا یہ سمجھا کہ شاید الحاقی غذا جسم کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو کیلشیم کے، چونے کے یا الحاقی مادے کھلا دیے جائیں، اتنی اہمیت ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ دوست صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں پھر بھی یہی کہا ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے نا غذا سے، تو ہم نے اس کے اندر تحریک، تسکین، تحلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر اس کے عضلات میں تحلیل ہے تو اس عضلات میں اگر تحریک ہے تو اس کے جسم کے اندر وہ خشکی، وہ ریا بڑھ جانے کی بدولت شدید اگر تحلیل کے عوارض ہوں گے، تو دماغ اور اعصاب جو ہیں وہ اپنی رطوبات جسم سے کھورنا شروع کر دیتے ہیں، غدد تسکین میں چلے جاتے ہیں۔ دماغ کا تغذیہ اور تصفیہ جو ہوتا ہے نا، جو غدد کے ذریعے ہونا ہوتا ہے، دماغ کو غذا نہیں پہنچ پاتی، سکیڑ آنا شروع ہو جاتا ہے، مسل کھنچنا شروع ہو جاتے ہیں، رطوبات نچڑنا شروع ہو جاتی ہیں مسلز کی، تو وہاں پر بھی صابر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ غدد کو پھر جو ہے تحریک دو، اور پھر جا کر غدی اعصابی غذائیں دیں گے، اس سے دماغ کو تقویت بھی ملے گی اور پیچھے عضلات میں تحلیل بھی ہوگی، اور غدد جو ہیں وہ اپنی گرم تر رطوبات پیدا کر کے خود بھی لیں گے، کام کریں گے اور آگے بھی دیں گے، اور اعصاب قوی ہوں گے۔ یہ ساری چیزوں کے اندر جہاں پر بھی دیکھنا ہے، خود دیکھنا ہے کہ اس کو عضلاتی غذاؤں کی ضرورت ہے، غدی کی یا اعصابی کی۔ دوسری چیز آ جاتی ہے کہ پھر اگر اس کو اعصابی غذاؤں میں دینا ہے تو آپ اکیلا اس کو صرف دودھ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر اعصابی غذاؤں کے ساتھ اس میں کوئی کثافت والا مادہ یا جسم رکھنا ہے تو آپ اس کو جو ہے ثابوت دانہ بھی دے سکتے ہیں، آپ دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی بھی دے سکتے ہیں، آپ دودھ والی سوئیاں بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی معالج کی حذاقت پر ہے کہ اس کے جسم کے اندر لیسدار مادوں کو پیدا کرنا ہے یا نہیں پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس کئی مریض آتے رہتے ہیں اس طرح کے، تو اس میں اگر کسی کو عضلاتی غذائیں دینی ہیں تو بھی غذا کے اصول دیکھیں۔ اب جو صابر رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیقات حمیات یعنی تحقیقات بخار جو ہے اس کے اندر لکھے ہیں صفحہ نمبر 745 پر، کہ غذا تعین کرنے کی 3 قسمیں ہیں، کہ صحیح غذا کیا ہے، ضرورت غذا کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر بتایا ہے کہ ایک تو صحیح غذا کیا ہے، ضرورت غذا کیا ہے، اور صورت غذا کیا ہے، کہ ہم نے جب اس کو جو غذا دینی ہے وہ اس کے جسم میں ان مادوں کو کمی کو پورا بھی کرے، کہ جس عضو کے اندر تسکین ہے۔ اس حوالے سے صابر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ بائیو کیمک جو 12 عناصر کی تھیوری ہے نا، وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ حد تک جسم انسانی کے لیے فائدہ مند ہے، کہ وہ جسم کے اندر موجود ان کم عناصر کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی زور دیتے ہیں کہ غذا سے علاج کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ غذا جو ہے وہ جسم کے اندر جا کر جلدی جزو بدن بن جاتی ہے بنسبت دوا کے، کیونکہ ہم نے دوا کے درجے تو پڑھے ہیں نا، کہ دوا کیسی ہوتی ہے غذا، خالص غذا کیسی ہوتی ہے، دوائے غذا کون سی ہوتی ہے، غذائے دوا کیا ہوتی ہے، زہر کیا ہوتا ہے۔ ان کی اگر تعریف آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے جو غذا کھانی ہے، دوا کھانی، کیونکہ دوا جسم میں اپنی کیفیت سے اثر کرتی ہے۔ دوا جسم میں داخل ہوتی ہے، جسم سے متاثر ہو کے خود متاثر ہوئے بغیر جسم کو متاثر کرتی ہے، دوا اپنی کیفیت سے اثر کرتی ہے، پھر جسم سے متاثر ہوئے بغیر جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، جو دوائیں جسم سے خارج نہیں ہو پاتی وہ جسم کے اندر نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زہریلی دواؤں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر وہ آپ لوگ اس پہ دسترس رکھتے ہو کہ تو دوا کا کام یہ ہے کہ وہ جسم میں جائے، اپنی صورت نوعیہ سے یا اپنی کیفیت سے جسم کے اوپر اثر کر کے اور جسم سے متاثر ہوئے بغیر جسم سے خارج ہو جائے۔ اور غذا کیا کرتی ہے کہ وہ جسم کے اندر داخل ہو کر اپنی کیفیت سے اثر ہو کے اور جسم سے متاثر ہو کے اس کا کچھ حصہ جسم کا حصہ بن جاتا ہے، اور کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ پورا ایک نظام چلتا ہے استحالے کا، وہ ہم نے نظام میں سارا پڑھا ہے۔ تو صحیح غذا کیا دینی ہے، پھر غذا کی ضرورت بھی ہو، جس مریض کو غذا دی جائے اس غذا کی ضرورت بھی ہو، چاہے وہ الحاقی مادہ پیدا کرنا ہے، چاہے عضلاتی یا غدی یا بلغمی مادہ، جو بھی ہم نے جسم کے اندر جسم پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو غذا دی جائے اس کی ضرورت بھی ہو۔ جیسے کہ کنسیپٹ ہے زیادہ سے زیادہ کھایا جائے گا زیادہ صحت بنے گی، لیکن یہ نہیں ہے۔ جسم کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ تھوڑی مقدار میں بھی دیا جائے گا تو وہ اس کے لیے مقوی صورت اختیار کر کے جزو بدن ضرور بنتی ہے۔ تیسری، بنا
یعنی کہ بغیر بھوک کے کھانا نہ دیا جائے، شدید بھوک لگنے پہ دیا جائے۔ تحقیقات و جنسی امراض کے اوپر اس پہ دو صابر رحمۃ اللہ علیہ نے قوت حیوانیہ اور نفسانیہ کو بھوک کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جوڑا ہے، ضرور مطالعہ کیجیے گا، آپ کو ملے گا۔ پھر صورت غذا، کہ غذا مریض کو جو دینی ہے وہ رقیق دینی ہے یا کثیف دینی ہے، اس کو پھلوں کا شوربہ وغیرہ، اس کو سبزیوں کا سوپ شوربہ یا گوشت کا شوربہ دینا ہے، یا پھل کھانے کو دینا ہے، یا پھلوں کا رس دینا ہے، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ مریض کو آپ غذائیں دے رہے ہیں، جوسز پلانا شروع کریں، اس سے اس کی رطوبت تو بڑھنا شروع ہو جائے لیکن حرارت اصلیہ بجھ جائے۔ لہٰذا رطوبت اور حرارت کو قائم رکھتے ہوئے جو بھی علاج معالجہ کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کے اندر کامیابی ہوگی، کیونکہ غذا کا تغذیہ جو ہے وہ غدد کے ذمے ہے۔ تحقیقات عادت شباب کے صفحہ نمبر 387 پر صابر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جگر تغذیہ جسم کا ایک انتہائی ضروری جز ہے اور یہ کئی افعال سر انجام دیتا ہے۔ جب اس پر الحاقی مادہ یا خاکی مادہ اثر انداز ہو جائے یا لپٹ جائے تو افعال میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گردے اپنا جو کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پیشاب سے سارے فاسد موادات کو چھان کر جسم سے خارج کرتے ہیں، لیکن اگر الحاقی مادہ گردوں کے اندر جمنا شروع ہو جائے یا ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو پھر یہ اپنا اس چیز کا کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے، اس میں پتھریاں بھی بن جاتی ہیں، گردے سکڑنا بھی شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ رطوبات تو نچڑ جاتی ہیں، تو اس طرح کے کافی سارے عوارضات ہو جاتے ہیں۔ یہی امراض اگر آپ دل پر دیکھنا چاہیں تو وہاں پر کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، دماغ و اعصاب کی جھلیوں میں دیکھنا چاہیں وہاں پر اس طرح کے امراض آ جاتے ہیں۔ تو آخری بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ صابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غدد کی طرف خاص نظر رکھنی چاہیے کہ جب الحاقی اور نسیم، الحاقی یعنی کہ نسیج جو مادہ ہے یعنی کہ خاکی مادہ کسی بھی حیاتی اعضاء چاہے وہ مفرد ہو یا مرکب ہو، چاہے مفرد ہو یا مرکب ہو، ان پر اثر انداز ہو جائے تو ان کی رطوبات کا ترشح عموماً رک جاتا ہے اور غدد جو ہوتے ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں اور اپنے افعال جاری نہیں رکھ سکتے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بوڑھے لوگ اپنا منہ کھولے ہوئے رہتے ہیں تاکہ ان کے منہ کی کچھ خشکی کم ہو سکے اور ان کا حلق تر رہے۔ اکثر بچے کئی منہ کھول کر سو رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم اکثر سمجھ لیتے ہیں بچے کو نا کمزوری ہے نا زیادہ، اس وجہ سے منہ کھول کر سو رہا ہے، تو وہاں پر بھی غور و فکر کرنی ہے کہ اس کے یا تو غدد میں اگر تسکین ہو گئی ہے تو وہاں پر کہیں کوئی کیلشیم کے زیادہ مادوں نے اس کو جکڑ تو نہیں لیا جس کی وجہ سے اس کو تغذیہ نہیں ہو پا رہا، دماغ کی طرف جو آنے والی تغذیہ سے آکسیجن ہے وہ پراپر طور پر جا نہیں پا رہی، تو وہاں پر صرف کمزوری سمجھ کر ہی اس کو مزید گوشت اور ایسی چیزیں نہیں دینی۔ ہم نے ہر لحاظ سے جو بھی مرض ہو اس میں دیکھنا تو یہی ہے کہ تحریک عضلات میں ہے یا تحریک غدد میں ہے یا تحریک اعصاب میں ہے، ہم نے ان تینوں کو درست کرنا ہے اور اس کے ساتھ پھر ویسے تو الحاقی مادہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جہاں ضرورت میسر سمجھیں تو ہمارے پاس طب قدیم نے ہمیں اصول جو دیے ہیں نا غذاؤں کے حوالے سے، اس کو ایک بار ضرور پڑھیں کہ جہاں پہ صالح الکیموس غذائیں دینی ہوں وہ کیسے دی جائیں، جہاں فاسد الکیموس غذائیں دینی ہوں کیسے دی جائیں، جہاں جسم کو بنانا ہو تو غذاؤں کی ترتیب اور ترکیب کیا ہو، جہاں جسم کو بنانا مقصد نہ ہو وہاں پر اس کی ترکیب و ترتیب کیا ہو کہ جسم بھی ٹھیک رہے لیکن اس کو اس کی غذا بھی ملتی رہے، کمزوری اور نکاہت بھی نہ ہو۔ شرائن و غدد اور عضلات وغیرہ کی صلابت واقعی بڑھاپے کی علامت ہیں۔ تحقیقات حمیات کے صفحہ نمبر 747 پر ہلدی اور شیر عشر کے بارے میں صابر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جیسے کہ اگر کچھ سختی آ جائے تو اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ علاج معالجہ بھی لکھا ہے، تو اس کو پڑھیے گا ضرور۔ تو تحقیقات علاج جنسی امراض صفحہ نمبر 320 پر کافی ساری چیزوں کے بارے میں صابر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو جسم کے اندر الحاقی مادے پیدا کرتی ہیں، لیکن الحاقی مادے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جسم کے اندر فعلی اعضاء کی خوراک بھی بنتی ہیں، جیسا کہ بادام ہے، پستہ ہے، چلغوزہ ہے، مچھلی ہے، بہمن سرخ و بہمن سفید ہے، سالب مصری ہے، تودری سیاہ ہے، تودری سفید ہے، چاروں مغز ہیں اور شہد وغیرہ ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری رہنمائی صابر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ تحقیقات علاج جنسی امراض صفحہ نمبر 320 سے یہ کچھ چیزیں تھیں جو اٹھائی تھیں۔ تو مزید اگر اس میں کہیں کوئی آپ کے علم میں کوئی بات ہو تو ہم سے ضرور یہاں پر شیئر کیجئے۔
تھا کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور اگر ہم سے کوئی بات میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہے جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔